اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے اور درس قرآن کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب حضرات نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اسلام کا اور شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لوگ کچھ لائق حاصل کرنے کے لیے نماز کے اندر بے ڈھنگی حرکتیں، کوئی ڈھول بجا کر، کوئی ڈانس کر کر نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ نماز بھی شاعر اللہ میں سے ہے اور اصل میں یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ کسی نے نماز کا مذاق استہزاء کیا، یہ اذان کا، یہ آیت قرآنی کا، تو بالاتفاق وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بولیے، نماز ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 58 ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهُ هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو وہ ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ جب مسلمان اذان دیتے تو یہودی عیسائی ہنستے، مذاق اڑاتے، کس کا؟ اذان کا۔ اور ایک نے کہا، ایک قول یہ ہے کہ جب اذان دی گئی اور اذان کے کلمات کہے گئے تو ایک نے جل کر کہا تو جل جائے، اذان کہنے والوں کہنے لگا تو جل جائے۔ قدرت خدا کی دیکھیے، وہ عیسائی تھا اور اس کا خادم ایک مرتبہ کچھ آگ کے انگارے لے کر آیا آگ جلانے کے لیے۔ ہوا کا تیز جھونکا جو اڑا تو اس سے چنگاری بھڑک اٹھی اور اسی کا گھر جل کے خاک ہو گیا۔ یہ دنیا میں اس کو یہ ثواب حاصل مل گیا۔ ایک مقام پر اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے یہ 65 ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے پوچھو گے تو آپ کی بات سن کر کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ یہ جنگ تبوک کا زمانہ تھا، نبی پاک علیہ السلام جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور حضور نے فرمایا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے روم پر غالب آ جائیں گے، روم پر غالب آ جائیں گے، روم کو فتح کر لیں گے۔ کچھ منافقین نے کہا دیکھو کیا باتیں کرتے ہیں، روم پہ غالب ہونے کی باتیں، ان کی حالتیں دیکھو، اس قسم کی بات اس نے کی۔ اب یہ بات کون کر رہے تھے؟ بولیے، رسول اللہ۔ اور مذاق کس کا اڑایا جا رہا تھا؟ رسول اللہ کی بات کا اڑایا جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب تم ان سے پوچھو گے نا، جب نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم نے کیا کہا ہے، تم نے کیا کہا انہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ یہی جواب دیں گے اے اللہ کے رسول ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو مذاق میں ایسی بات کہی، اور راستے کو کاٹنے کے لیے جس طرح ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کو کاٹنے کے لیے کچھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم تو ایسے ہی بولیے کر رہے تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اس کی آیتیں اور اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی ہیں۔ جس نے اذان کا مذاق بنایا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہاں اب تمہارا کوئی بہانہ بولیے نہیں چلے گا، تم کافر ہو چکے ہو۔ کس بات سے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑایا، اذان کا مذاق اڑایا، قرآنی آیات کا مذاق اڑایا، اور جس نے نماز کا مذاق اڑایا۔
قرآن کہتا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو کیونکہ تم مذاق اڑا رکھے ہو. یہ شعار اسلام میں سے ہے. اسی لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، وہ بالاتفاق کیا ہے بولیے؟ کافر ہے. یہ بات فتاوی رضویہ میں لکھی ہوئی ہے اور اہل سنت کا بڑا جامع فتاوی عالمگیریہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. خلاصہ کلام کیا نکل رہا ہے حضرات گرامی؟ الحمدللہ ہم سب کیا ہیں بولیے؟ کیا ہیں بولے جی؟ مسلمان. اب ہم مسلمان ہو کر اسلام کا مذاق اڑائیں، ہم مسلمان ہو کر نماز کا مذاق اڑائیں، ڈھول بج رہا ہو تو مصلی پہ اچھل کود کر رہے ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں نہیں ہم تو ایسے مذاق کر رہے ہیں. نہیں نہیں، مذاق نہیں ہے، در حقیقت اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ مذاق اڑا کر حقیقت میں کافر ہو چکے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی واسطہ بولیے نہیں رہا. اگرچہ انہوں نے مذاق میں کیا لیکن کوئی اسلام کا مذاق میں نہیں اڑا سکتا. ایسا کرنے والا کیا ہو جائے گا بولیے؟ کافر ہو جائے گا. اب یہ کچھ لائک کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، ارے فیمس ہی ہونا تھا تو کچھ اور کام کر لیتا. اسلام کا مذاق تو نہ اڑاتا. نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی اذان کی ہنسی کر رہا ہے تو خدا را میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں، اگر آپ کا دوست اب آپ کو ایسا ہے تو اس کو روکا جائے. یہ آپ کے ولی ذمہ داری ہے اور پھر حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ فور ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کا مذاق بولیے نہ اڑائے، نہ نماز کا، نہ اذان کا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ